سوں اپنے دربار قبول اور منظور فرماوے مالک اس دا اجر عظیم پیر سید فضل حسین شاہ صاحب سید صابر حسین شاہ صاحب سید تبرک حسین شاہ صاحب سید نیال حسین شاہ صاحب اس گھر دے جتنے مرحومین نے مالک انہاں دے نام اعمال جنہاں سوں دا اجر عظیم عطا کچھی آیا ہوں بیمار نہیں کیوں باکر دا ترائے درد سجاد مکھا گئے پہلا درد آئے اس وچ خیمے دے جیڑا بھین دا داج لٹا میں کتے جا کے پڑھا میں کنے سنا بیمار میں بسم اللہ کرا میں کرو بیمار نہیں کیوں باکر دا ترائے درد سجاد مکھا گئے درد آئے اس وچ خیمے دے جیڑا بھین دا داج لٹا گیا تے پھٹ جگر گیا جدا سنیا ہس دربار یزید آ گیا تریجا چھوٹی بہن سکینہ نوں جیڑا شام دے وچ دفنا گیا میرے واجب الکرام حضرت سمعین دعا ہے مالک دو جہان پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دی اولاد دی زندگی دراز فرمائے اور حوادثات زمانہ تو ہمیشہ مالک محفوظ رکھن چونکہ میں پیر شمس شاہ جی ایک بات ہے تواڈے سامنے تواڈے تو داد لینی ہے اور دعا لینی ہے پیر جون صابر صاحب تشریف فرما جی مہربانی کرو جی جڑے صاحبان پیچھے بیٹھے ہو سارے اگے تشریف لے آؤ اگے تشریف لے آؤ بعد جناب مرید ہاشم صاحب آخری پرسہ جڑا ہے وہی کتاب فرمائے وہ کتاب فرمائے سر چونکہ مہربانی کرو آخر دی تو نہیں ضرورت تھوڑی جی خان تک یہ بات قیامت صاحب آخری پرسہ جو ہے کتاب فرمائے پیر شمس شاہ جی پیر جون صابر شاہ جی سید شہنشاہ عباس صاحب میں جتنی نوکری ڈیوٹی بادشاہ دے دربار کی ہے بادشاہ دی جتی دا صدقہ کی تھی سید صابر حسین شاہ صاحب ایک بات میں پیر جون شاہ جی بہت سوچیے دوران ڈیوٹی بابا شمس عباس جی بہت زیادہ میں سوچیے میں بابا سید علی شاہ ایک بات ایک منٹ دی کچھی کھلو کے سلطان دی قبر تے کھلو کے میں کردہ پیا اور انشاءاللہ میری بات نو تسی فالو کر سو داد دے سو کہ سلطان و ذاکرین بابا سید علی شاہ چھینے والے سلطان جنہاں دے اج بھی دوڑے بند جڑے نے پڑے جانے لیکن ذاکری لینڈ جڑی ہو ذاکری حد تک رہی ہے بات میں اینڈ تے کرساں تو ان پتہ لگ جاسی کہ دیوانہ اصل کی میسج دینا چاہتے دوسرے سلطان مولوی نظر حسین صاحب انہیں دے بعد سلطان ذاکرین بابا آمد بخش بھٹی اللہ مقام ہو مالک سارے سلطانوں دے درجات بلند فرماوے چونکہ سلطان اس ویلے بندہ ہے جسے بی بی مہر لاندی ہے بادشاہ دی مہر تو علاوہ سلطان نہیں بنیا جاتا انہیں دے بعد سید خادم حسین شاہ چاکٹھتی بابا صد عباس انہوں دی خوشبو ہے مالک انہوں دی زندگی دراز فرماوے انہیں دے بعد پاک جیڑی ہے وہ ساڑھے بابے تے بادشاہ نے بھیجی سلطان و ذاکرین پیر سید صابر حسین شاہ کچھی آنے میں اس چیز نو انتہا دا سوچیا ہے انتہا دا سوچیا ہے انتہا دا سوچیا ہے انتہا دا سوچن دے بعد رزلٹ اور نتیجہ نکلے ہے کہ پیر سید فضل حسین شاہ صاحب علیہ مقام ہو درجات بلند ہونے 5 12 14 دے سائے تلے ہونے بہن بھراوہ تو جڑی خیرات منگی ہے وہ صرف یہ منگی ہے کہ میری نسل در نسل ذاکری جاوے میری اولاد جتھے جتھے جاوے اتھے اتھے تیرے بادشاہ حسین دے ذاکر ہوں اور وہ دعا آج سرزمین پاکستان دے نہیں بلکہ پورے ورلڈ چ نام ہے بہل دا پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دے حوالے نہ باوے امیر حسین شاہ صاحب سلطان الذاکرین گزرے انہاں دے حوالے نہ تو میسج میں دینا چاہنا تو اگر ریکویسٹ دے کرنا چاہنا امام حسین دے ممبر تے کھلو کے سلطان دی قبر تے کھلو کے گل کردہ پیا اس سرزمین تے سویرے اٹھ کے بندہ جیڑا اس بادشاہ نو چھڑا سلام کر کے ٹل پوے پاکستان جو دنار دا ذاکر کوئی اے عطا ہے پاک زہرا دلال دی پاک بی بی دی عطا ہے تو میرے واجب الاحترام اب آپ کے سامنے قصائد کی دنیا کا بہت پیارا نام قاری القصائد شہنشاہ قصائد بحر المصائب ملکہ درد درب نیدر عکاس غم ذاکر اہل بیت سید ذاکرین جناب سید شہنشاہ عباس صاحب آپ گجرات
وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد ایک دکھان دردان دی نگری دا سنیہا قصہ برائے قاصد کربلا ذاکر اہل بیت جناب مرید ہاشم صاحب، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب خان تقی عباس قیامت صاحب حرف آخر کی حیثیت سے، دعائے آخر کی حیثیت سے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. درجات اپنے دنیا سے منوا کے چھوڑے ہیں، جو کام ناممکن تھے وہ بھی کروا کے چھوڑے ہیں. آدم چنے تھے کپڑے جو آدم کے خلد میں، حسنین نے زمین پہ وہ منگوا کے چھوڑے ہیں. دو بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. بلند آواز کی عبادت فرماؤ سارے صاحبان. کائنات واحد عبادت درود پاک ہے جس سے اللہ شریک آپ شریک ہوئے. سلوات واجب نہیں ہو جب سمجھ کے بلند آواز نال پاک شفیع انتظار کرو. مجلس آزادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بھی بلند تر صلوات دعائے ظہور حجت خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذا الزمان وفی کل زمان من ساتل لیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائلاً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے 14 خالق و مالک اللہ تو تمام مومنین مومنات اس پاک صفحہ دعوش تو رہا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. جس اس مقام تے تشریف فرماؤ جڑی دعا منگل لگا میرے نزدیک حسینیہ دی اس تو بڑی دعا نہیں بے بندے دا میں نہیں پتا. میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو چوکاں دے دردی زیادت نصیب آل محمد عزت و عظمت دا واسطہ. میرا مالک اس نازک دور شر شریف کی عزت محفوظ فرمائے. آل محمد عزت و عظمت دا واسطہ. میرا مالک امام حسین علیہ السلام بادشاہ دستان پتر بیمار کربلا دی عزت دا واسطہ. پوری دنیا چ کوئی مومن مومنہ بیمار ہے بالخصوص میری والدہ بیمار ہے نحلیہ بیمار. میرا مالک عزت شہزادہ علی اصغر دا صدقہ شفائے کاملہ عاجلہ بے اولاد مومنین مومنات نو شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے پاک جھولے دا صدقہ اولاد نبی عطا فرمائے. اور دعا منگنا میرا مالک انہاں مجلساں دے حقیقی بانی حقیقی وارث سے ذکر حسین علیہ السلام حقیقی وارث سے خون حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں مولا دا ظہور جلد از جلد فرما. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی جان عدنان صابر ویل صاحب، جون صابر ویل صاحب، اون صابر صاحب، قیور صابر صاحب، صابر شاہ صاحب، جتنے برادران اسوار شریف جس رنگ میرے بھائیاں دا اس ذکر کے حصہ ہے، اس پاکستان ذکر دا صدقہ مالک انہاں دے رزق وقت عزت مزید اضافہ پیار محبت اتفاق نہ ڈل کے سائیاں دی خوشی نل خوشی غم نل غم مناون دی توفیق. تمام دعاواں دی مستجابی واسطے ایک بلند تر صلوات پڑھو نبی رسول ایک ایسی صلوات پڑھو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کراں تے میں نوکری پر دا آغاز کر دیں. اجازت ہے بھائی بزرگ دوستاں دی میں ڈیوٹی دا نوکری دا آغاز کرنا. میری زندگی دی دوسری بظاہر مجلس کے حوالے نہ ڈیوٹی اس پاک ممبر سے کوئی وعدہ نہیں
میرا فرض میرا حق بنتا سی میں یہ آکھاں کہ وعدہ وفا ہو گیا اتنے آنا میری ضرورت میرا حق بنتا ہے اتوں دعا لبھی تو میں ممبر تے اور حلالی یہی ہوتا ہے جتوں رنگ لگے دار نہ چھڈے وقت مجلس سننا یا سنانا مقصد نہیں ہوتا وقت نو سمیٹتے ہیں ڈیوٹی کا آغاز کرتے وقت مجلس سننا یا سنانا مقصد نہیں ہوتا مقصد ہے امام حسین علیہ السلام سمجھنا تے سمجھانا مقصد وہ کوئی ربائی دے رنگی سمجھے قصیدے دے رنگی سمجھے مشاعر دے رنگی سمجھے مقصد ہے پڑھن والے دا کہ کس طریقے نواب کربلا دا پیغام سنن والے تک پہنچے تو میں کوئی ذاکری دعویٰ کسی ممبر تے بھی لے کے نہیں جانا تو پھر اتنے تے میری ذاکری دی بنیاد میری دعا دا جڑا بنیاد جتوں میں اس پاک ممبر تے اینڈ میرا ترس کیتا اتنے تے دعویٰ بالکل ہی نہیں میں اتوں پن کے اتنے پہنچان لگا پہلی گل پہ کرنا بغیر کسی دے ڈر خوف دے پہ کرنا ماں دنیا چ پتر نہیں جمیا جدے تو میں ڈردا ہوا تے نہ میں جمن دینا ہے ڈردا ہوئے جڑا بے وارسا ہوئے جڑے نہیں بولے تسی نہیں جی جڑے نہیں بولے تسی بول کے دسو اس زمانے چ ایک وارث نہ نہیں ڈردا تے جدے 14 ہون تے حق محتاج نہ ہوئے علم عباس جڑا ہاتھ بلند کردا ہے نا جڑا چاہندا ہے وہ بلند ہوندا ہے عزت والے ذکر ڈر نہیں نہ خوف ہے للکر کے بادشاہ میں دے حق دی تائید وچ بولنا چیلنج کر کے پیادا اگر گل ٹھیک ہوئی تے بول پینا نہ ٹھیک ہوئی تے پھر حق دے منن والے ہو حق دے امام دے منن والے ہو میری گل نو ڈینائی کر دینا اگر ٹھیک نہ ہوئی اگر ٹھیک ہوئی تے اتنا ضرور بولنا ہے جو اج اتھے وارثاں واسطے بولو تے قبر چ تواڈے واسطے بولن اعلان کر کے شہنشاہ عباس نقوی پیادا ہے نبیاں چ کوئی ایسا نبی نہیں جیڑا پاک حسین دے پاک نانے اللہ دے سونے حبیب پاک رسول تو زیادہ سونا ہوئے جڑے ظاہری کیمرے سامنے تو ہی نہیں حق بنتا جو ہر گل تے حق کی تائید کرو پیچھے جڑے جدے ہر چہرے تے 12ویں دا فوکس ہے گل پہ کرنا نبیاں چ بابا جی کوئی ایسا نبی نہیں جڑا حسنین شریفین بادشاہ دے پاک نانے وجہ تحلیق کائنات کائنات دی کلی رحمت سرکار دو عالم کو بھائی جان زیادہ سونا ہوئے زیادہ حسین ہوئے ہاں دوجے نبیاں چک نبی سونا ہے حضرت یوسف علیہ السلام لیکن حسن یوسف دا بھی مقابلہ تقابل حسن پاک رسول نال نہیں اس دی وجہ کیا ہے جندے تے زلیخا عاشق ہوئے حسن یوسف آدم جدے تے اللہ آپ عاشق ہوئے حسن محمد مصطفیٰ زندہ بات اچھا دوائی دیو سارے جی دوائی دیو جدے تے زلیخا عاشق ہو گئے حسن یوسف نبی آدم جدے تے بنان اللہ آپ بنا کے عاشق ہو جائے اس بادشاہ نو شریعت محمد مصطفیٰ لو دوجا جملہ تے میں پھر خطبہ تے قصیدہ دوجی گل بھی چیلنج نال نبیاں چ کوئی ایسا نبی نہیں جڑا ساڑے سونے آقا حسنین شریفین بادشاہ دے پاک نانے دے مقابلے تے ہوئے برابری تے ہوئے جڑے بندے ہون بھی نہیں بول سکے میں پڑھ کے کشکول پیش کردہ باہر میں کے تو سن کے کرو ویدیاں دوواں واللہ نو کیسی خراب ملتی انہیں نتارہ ہو جانا نبیاں چ کوئی ایسا نبی نہیں جڑا پاک رسول دے مقابلے تے ہوئے تقابل ہی چوے ہاں دوجے نبیاں چک نبی افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی مقابلہ برابری پاک رسول نال نہیں اس دی وجہ کہے بہلا لیو جیڑا اللہ دیاں قسمہ چاہے ان کو ابراہیم آدھے جدیاں اللہ آپ قسمہ چاہے اس کو محمد مصطفیٰ زندہ بات اچھا کے بولو حیدری پاک سیدہ گرمی ہر گئی ہے تو اڈا عشق دیتے ہیں 2 سطرہ پڑھن لگائیں نا 2 جملیاں نو 2 سطرہ اس سمیٹن لگا چھوٹا جیسے میرے پراپر وقائدہ ذاکری دے آغاز تو پہلے دی بات ایک جگہ ملاد پڑھن جا رہے تھے وہ
میلاد سی تو میلاد پھر شاعری نال ہی سونا، ذاکر دے کول تے شاعری ہونی چاہیے نا. وہ نہ تو منو یاد سن ربائی کوئی نہیں سی. پہلی سچی گل پہ کرتا، میں کوڑ نہیں کدے مارا اس ذکر پہ. ہوں ویسے گناہگار لوگ خاکی ہیں، لیکن جڑی سچی وہ پہ کرتا. اج تو کم از کم 10 سال پہلے ٹرک دے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا، ہوں یہ ذاکری دے وچوں دی سمجھ آئی ہے جدو گل کھلی. وہ شاید یہ 2 گلاں کیتیاں نا، حسن سرکار دو عالم دا بھی مقابلہ نہیں، جدے تے زلیخا عاشق ہوئے اس میں یوسف آدن، جدے تے اللہ عاشق ہوئے اس بادشاہ نو شریعت محمد مصطفیٰ آدن. بھئی گل کیتی، مقابلہ کوئی نہیں مرتبے دا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اور پاک رسول دا. دوجے نبیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل، جڑا اللہ دیاں قسمہ چاہے اس بادشاہ نو ابراہیم آدن، جڑیاں اللہ آپ قسمہ چاہے ان کو محمد مصطفیٰ آدن. یہ 2 گلاں تو سن لیاں. ہن 2 سطراں انہاں گلاں نو سمیٹن لگا. شاعر نے جڑی گل لکھی ہوا ہے، خدا بھی نہ بچ سکا، خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے. پتہ نہیں کی کس سن کے داد جڑی بہت. خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، کیوں ایک اپنے محبوب کی خاطر کائنات بنا ڈالی. یہ عدد تے بولنا لے تواڈے تو امید بھی ہے. ایک چھلکتی سلوات پڑھو نبیاں دے سلطان دی ذات. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونی سلوار تیری ذات نو راضی کرن لئی حکم دی تمیل پہ کرنا. تیری ذات نو راضی کرن ازادار بچہ چھوٹا بھی ہے، اس ممبر تے حکم کیتا ہے نہ سکتا. کون پیادا کس نو چاہے؟ تیری ذات نو راضی کرن لئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس طرح بھی مالک دا پیغام پہنچا، خواب آئی وہی آئی، جس رنگ چلا دا حکم پہنچا. میرا نبی میری راہ چپنی سب سے پیاری چیز قربان تھا. نبی دا پتر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت اسماعیل علیہ السلام. جناب ابراہیم علیہ السلام پتر نال صلاح کی تھی، میرا سونا بچڑا اللہ قربانی منگی ہے، پیاری چیز. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا بابا جان کائنات اچ اولاد تو پیاری کوئی شے نہیں، تسی میں نے اللہ دی راہ قربان کرو. پتر نو لے کے جنگل وچ آئے، اکھاں تے پٹی بتی، پتر دی اکھاں تے سبحان اللہ. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام دے گل تے چھری خنجر چلایا، اکھاں تو پٹی ہٹائی، پتر دی جاتے دمبا کو سٹ چھا. دمبے دے پاس ریک کے پہلیاں 2 سطرہ اللہ تے سوالے اللہ دی بارگاہ، اگوں 2 سطرہ چ اللہ جواب دیتے. جناب ابراہیم علیہ السلام ہاتھ جوڑے اسمان دموں کی جڑی عرض کی تھی، تیری ذات نو راضی کرن لئی میں دتا لیت تے پتر لٹھائے، کیوں دمبا کسیا میرے پتر دی جاتے یا گال گئی میں کو کھا.
اللہ کا جواب سنا حسینی ماتمی جتھے بیٹھے حلقے دا جناب ابراہیم علیہ السلام پہ آدھے نے کیوں تم بات اسے میرے پتر دی جاتے یا گال گئی میں کندھائے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تے سوال کیتا ہے غیر چو خالق ایک بندی آواز ہی میرا سونا نبی پریشان نہ تھی میں رسا اللہ فرمایا تے پوچھی آئے میڈا حق بن گئے تے گال دیاں سمجھائے کیا تیرے پتر دے بچے ہوئے ہاتھ تک کے گیا ترس شبیر ہوا واہ حسن واہ حسن جناب سیدہ تواڈی قدم قدم محافظت ایک قصیدہ تلاوت پہ کردہ ایک گلدستہ تیار کیتے بابا جی قصیدے سونے تو سونے سونے قصیدہ لفظ ہی خوبصورتی کیونکہ قصیدہ توصیف آل محمد کا نام ہے آٹومیٹلی پکی گالے لفظ قصیدہ ہے ہی خوبصورتی کا نام جیڑا جس رنگ وچ بیان کرے ہے ہی جب خوبصورتی میری کوشش ہوندی ہے کہ میں ایک انوکھا جے گلدستہ تیار کرا مومنین واسطے وہ ایک منفرد جا گلدستہ تیار کیتے قصیدہ ذاکری اگر پسند آوے دعا فرمانا اور میں اس دا آغاز بھی تواڈی کچھی تو کیتا مہر اچھو لگی اور میں پورے ملک سے پیا پڑھتا ہوں بڑا پسند کیتا گیا میرا مین مقصد ہے اس قصیدے چس لوگ انہاں لوگاں نو جواب دینا جیڑے آدھن ذاکری فن نے اور ذاکر ریاضت کر دیں منبر تے آ کے فن نال داد لگ دیں اے سیدہ مہمانہ اے ہاتھ جڑے انہوں نے لوگاں کے نہ فن نے نہ ریاضت ہے اگر پڑھن والا چنگا پڑھ دے سنن والا خوش ہو کے فضائل سن دے اے امام حسین دے کرم دی بات ہے لوگ گل شروع کردا انہیں نتیجہ صبح تو لے کے ہن تک ایسا قصیدہ کسے نہیں پڑھیا کیونکہ پنی ہوئی خیرات ہے جڑی تواڈے نوکر نو وصول ہوئی او میں تواڈی امانت سگویں تواڈے حوالے پہ کردا نعرہ جیسا سناؤ دے جیسا نعرہ ویسا کلام سناواں کوئی کوشش کر لو حق علی مولا علی مولا علی علی 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 حق 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 علی 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 منبر تے پہلا ذاکر تواڈا بھرا ہے تواڈا پتر ہے تواڈا نوکر ہے جس جواب دیتا ہے نہ ریاضت کا کمال ہے نہ فن میں پھر ہے کیا ریاضتوں سے کہاں فکر فن میں جانا 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 علی کا ذکر کیا تو سخن 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 میں جانا بجھا بجھا ہوا پھرتا تھا آفتاب فلک بجھا بجھا ہوا پھرتا تھا آفتاب فلک بجھا بجھا ہوا پھرتا تھا آفتاب فلک
نجف کا چوم کے نکلا کرن میں جان آئی اچھا والا حیدری بہت بڑا فیصلہ لیکن گل ایک اچھی سرزمین ایک اچھی سلطان بابے دی قبر نعرہ ایتھوں لگنا چاہیے آواز نجف والے گنبد جو جانی کرنی چاہیے جتنا ماما نادے نہیں پڑھ کے دودھ پکایا ہے پورے سینے کی قوت لا کے دو بازو بلند کر کے نعرہ آج شروع ہویا یہ آغاز ہے اجے نتیجہ آؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انتہائی واجب الاحترام بابا جی اچھے بگو دعا بھی فرمان دے جاؤ تے نکے ویر دی تلاوت بھی سن دے جاؤ تے دعا بھی نال نال فرمان دے اے جڑی گل میں کی تھی نا نجف کا چوم کے نکلا کرن میں جانا علی کا ذکر کیا تو سخن میں جانا ہے نہ فن ہے نہ ریاضت ہے ان میں گل مڈو شروع پہ کردا اجے نتیجہ دینا ہے حق علی مولا علی مولا علی علی 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 ریاضتوں سے کہاں فکر فن میں جانا آئی ریاضتوں سے کہاں فکر فن میں جانا آئی علی کا ذکر کیا تو سخن میں جانا آئی علی کا ذکر کیا تو سخن میں جانا آئی بجا بجا ہوا پھرتا تھا آفتاب فلک بجا بجا ہوا پھرتا تھا آفتاب فلک نجف کا چوم کے نکلا کرن میں جانا آئی نجف کا چوم کے نکلا کرن میں جانا آئی اور کربلا دے ٹپیاں میں پاس رہ کے نا کربلا دے ٹپیاں میں پاس رہ کے شاعر کاغذ قلم چاہے کہ کربلا دے ٹپیاں میں دیکھ کے پہ آ گئے سوائے خستگیوں خاک اور کیا تھا یہاں سوائے خستگیوں خاک اور کیا تھا یہاں سوائے خستگیوں خاک اور کیا تھا یہاں قیام گاہ حسینی سے بن میں جانا آئی قیام گاہ حسینی سے بن میں جانا آئی اور پتہ لگے بھی ہلدیا پردہ سے بن میں جانا آئی دعا میں تھلے کے تر گیا پورے ملک کی ڈیوٹیاں پہ دینا آج تواڈے کول بونس لبے تو پھر میرا ہاتھ ہل جائے ایک ماتمی دنیا کی دنیا پہلی رات کی قبر جانا آئی قیام گاہ حسینی سے بن میں جانا آئی قیام گاہ جانا آئی ریموٹ کنٹرول نہیں دے سوچ دے سی لوائی سکنے ہیں پہلی رات ماتمی کی قبر چ گزری اگلی رات اس شہر دے خوابی چاہ کے اس نے اٹھایا انہیں کہا اٹھ کاغذ قلم چاہ 17 لکھ دنیا میں 10 جو حسین دا عشق لے کے قبر چ جائیے پہلی رات کیسی گزر رہی ہے وہ جڑی بات لکھی سے بن میں جانا ایام گاہ اور ماتمی بچے پہلی رات قبر چ ماتمی کی حسینی سے بن میں جانا اکیلے پن کی عذیت نے آ لیا تھا مجھے اکیلے پن کی عذیت نے آ لیا تھا مجھے اکیلے پن کی عذیت نے آ لیا تھا مجھے اکیلے پن کی عذیت نے آ لیا تھا مجھے آئے علی لحد میں بدن میں جان آئی اپنا عشق تواڈے حوالے کیا اللہ اپنا عشق بابا جی میرا عشق ہے ذاکری نا عشق ہے جناب میسم تختہ دار پہ جناب میسم تختہ دار پہ ابن زیاد سپاہی نے حکم دیتا وی کوڑے مار وی کوڑے مزید بچے جناب میسم تمہارا اسمان تو دیکھ کے فرمایا یا علی
تیری عزت دی قسم ہن لطف چوکھا ہے ابن زیادہ کیا میسم تو علی علی نہیں چھوڑ دا تو میں دس دینا میرے کل شاہی میرے کل دولت میرے کل سپاہ میرے کل عہدے میرے کل رعایا تیرے علی کل کیے انہیں جناب میسم تختہ دار میں ممبر بنا کے جیڑی گل کی تھی بغیر حب علی جو اذان دیتے ہیں بغیر حب علی جو اذان دیتے ہیں سب اندر علی ہے جو بولے گا اذان دیتے ہیں بغیر حب علی جو اذان دیتے ہیں خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتے ہیں خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتے ہیں خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتے ہیں نہ زبان میں علی علی کرنے انہیں کپوا جیسا جناب میسم فرمایا علی زبان نہ کٹن نال نہیں مکدا جناب میسم جلال جلال نہ جواب دیتا مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا اسے مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا اسے مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا اسے رہے گا نام علی ہم زبان دیتے زندہ باد عشق و سلام حجا کے علی اللہ بولے حیدری اب شاد رو جی جناب سیدہ تو انور شاہ میرانگلہ لو میں بھائی ادنان دیگر ماتمیاں پھر تم دی تعمیل پیا کردہ ایک شعر میں اور پڑھ دا اور وہ میرے سامنے مقصد ہے قصیدہ نہیں اپنے دل دی ترجمانی اور جیڑے آدن نے مٹیاں تے بہن والے کافر اور جیڑا سان تو آنو ماتمیاں نو کافر آدھا ہے میں ان دا پوسٹ مارٹم کرنے لگا آؤ ذرا بیل آلے اور رل کے انہوں پھولیے او کتنا بڑا مسلمان ہے اور جیڑا سان تو آن کافر آدھا ہے او کیا ہے حکم دی تعمیل پہ کردہ ایک بھائی دا حکم اتو بین کرنے تے بھائی دے حوالے ممبر پہ کردہ ایک سلوات پڑھو نواب کربلا دی جائے جڑا سان تو ان کافر آدھا ہے او کیا آئیتے تھے ٹھیک پچھو تائید پہ کر دیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے بندہ نہیں بولدا بندے اندر عشق حسین بول دے حسین بادشاہ دا عشق رضا چ بول دے بندہ نہیں بولدا بولا جی ایک گل مولا دی قسم سچی قتل شبیر سے سانو کافر آ جائے تے آپ کیا ہے قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں 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 اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر سے انجان زبان نہ مختاری پہلا شعر کیا پڑھتا قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اگلا حال دیکھنے ہوگا نقطہ پاک بھی بے دا نقطہ نقطہ پاک بھی عرفان نہیں ہے جن کو نقطہ پاک بھی عرفان نہیں ہے جن کو نقطہ پاک بھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے
آخر دے جڑا چوک حسین دی عزت بلند ہو گئے زندہ باد ماتمی زندہ باد ماتمی یہ جنت تو سلام میرا مالے جو سلامت رہے ان کا فی گننا قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے نکتہ با کا بھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے شیر پہ بڑھداں وارث خون علی اب کسی مختار کو بے وارث خون علی اب کسی مختار کو بے وارث خون علی اب کسی مختار کو بے لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے زندہ باد کچھی آلے زندہ باد جی اچھا والا لبیک یا حسین مسکرانے چہرے مسکرانے چہرے بسم اللہ کریں جناب سیدہ یہ حق ہے مولا دی قسم اس ٹائم چلے کے لیے دا سونا تو سن دے رکھے ہمارے اندر عشق حسین کتے شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں کتے شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں تخیلات کو حساس فضائل مکمل تخیلات دی دنیا چ مکروان دا ٹولا عبادتاں دی پنڈ چاہ کے جنت دی چکو تے باروں آکھڑ فرشتے بالو نہ پہ کدے جنت عمال نامے نمازاں روزے حج زکاتاں آپ کھا دیاں اتھے بہ جاؤ انہاں کہا جنت نہیں جا سکتے نہیں اتھے بہ جاؤ او گٹھے لگ کے بہ جاؤ بہ گیا لٹے بسترے ہر شے مکمل اتھے بہ جاؤ رکھ لینا شیر پہ پڑ جاؤ اللہ دی کائنات سب تو اوکھا کام پتہ ہے کیجئے مولا دی قسم سب تو اوکھا کام حق تے بولنا ہر کام نہ اوکھا کام میں حق تے بولنا اتھے بہ جو بیا فرشتہ گزرے انہیں پوچھے ایک کیڑی شاید ڈھیر لگا ہے اتھے کیوں بیٹھیں عجیب بھولین اتھے کیوں بیٹھیں فرشتہ منکر علی دے پاس رہ کے اشارہ کر کے کیڑی گلا دے دشمن حیدر قرار کو جنت کی طلب دشمن حیدر قرار کو جنت کی طلب دشمن حیدر قرار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے جنت تو سونا محمد جنت تو سونا محمد جتنے شریف ہیں اتنے اوکھے لوٹے جدی سونی روحانیت دل کردہ ہے بندہ ساری رات پڑھتا نہ میں پڑھتا تھکدا نہ تسی سن دے تھکدا لیکن چونکہ بھائی بھی تشریف لائے اختتامی دعائیں نہ کروانی تو نجم شاہ جی بھی تشریف فرما ایک وین دا من حکم کیتے بھائی جان نے بھائی نے حق رکھ دیں حکم کر سکتے ہیں لیکن آج ہر عزادار دی ڈیوٹی پہ جائے آج انہوں دا حکم میرے واسطے زیادہ معنی رکھتا ہے انہوں حکم کیتا ہے جو شہزادے دے دکھ سنا جڑا ماں کو ماں بھی نہیں ہے شہادت ساری میں نہیں پڑھنی شہادت شہزادے دی تو اوکھی گل اگلی سنانی مضمون ذاکرہ تو سن دیو مضمون گھر علاقہ ہے اتھے تے جڑے تسی سنن آئے ہو توڑے دنہ چ بھی اتنا درد ہے آل محمد کا جو پورا محرم تساں آپ ہی پڑھ سکتے
اتنا عشق ہے تو مصائب ہے کہ دھرتی مصائب دے حوالے نال اتنا عشق رکھ دی فضیلت تے پھر ہر مومن دا حق ہے نا فضائل وچ بولنا لیکن عشق دے حوالے نال تسی زیادہ حق رکھ دیو دکھاں دا میں ایک گل کرن لگا آخری ویلا نواب کربلا دا چوتھا استغاثہ اکبر دے باب بلند کیتا حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے میں غریب کی مدد کرنے والا کوئی مددگار نظر نہیں آیا اے آواز پہنچی خیمے آج جتنا 6 مہینے دا سپاہی تڑپ کے پینگے چو باہر اوکھا بامے سوکھا میرے مولا آئین خیمے چو کربلا دی ریت تو پتر مچائے بلا تشبیح بلا تشبیح ان میرے مولا پتر میں ہتھاں بچائے امام حسین پتر میں چاہ کے جب 5 قدم ٹرین 2 کمب دے ہوئے ہاتھ مظلوم میں کربلا دے قدم آتے ہیں صرف بات کر کے میں ڈائریکٹ میں شروع کیا کرتا ہوں امام حسین بادشاہ ساگرہ دے سلطان ڈٹھا کیا ہے علی اصغر بادشاہ دی پاک امہ دے وال کھل رہے ہوئے اینج ہاتھ جوڑ کے نا میری سین فرمایا مولا آقا اج اصغر دی ماں بن کے نہیں اج تین جے کریم دے دردی سوالن بن کے لحظہ پتر منگ دیاں جو میں اپنے ہتھی پتر تیار کراں فضائل میں تو آڑے حصے دا پڑے مصائب میں پردے چاہیے ماما بھیڑا دیاں دے حصے دا پیا پڑھدا میری سین پتر نو لے کے خیمے چاہیں بس بات ختم وین شروع پتر نو لے کے خیمے چاہیں میری سین اپنے ہتھاں نال 6 مہینے دے پتر نو آپ چولے بوائے اپنے ہتھاں نال نازک والا چکگیاں دیتیاں جڑا پتر تیار ہو گیا حسرت نال ماں پتر نو دے دی رہی میری سین ڈٹھا کوئی کمی رہ گئی ہے کمی دساں گیڑی رہ گئی پلو نالو میری سین پٹی کھاڑی پتر دے متھے تے موت دی پٹی دی زردی بدی موت دی زردی دی پٹی بدی 6 مہینے دا امام حسین دا مددگار تیار کر کے نواب کربلا دے ہتھاں تے دیتا ہونے منظر ویکھنا بلا تشبیح امام حسین بادشاہ دے ہتھاں تے 6 مہینے دا پتر چہرے تے کپڑا امام 5 قدم ٹرن روک گئے امام فرمایا اصغر دی اماں میں امام جاندہ تو ماں ہے آخری بار پتر دا منہ دیکھ لے ایو گل میں وین دے رنگش کرن لگا ماں آخری باری پتر دکھا کی میں شبیر دکھایا کی میں وین دے رنگش سناوا میری سین آئین حکم امام من کے میری سین فرمایا امام ہو امامت دے عمل کہندہ دخل نہیں ہوندہ چونکہ امام حکم کیتا جے لہذا آخری بار پتر میں دے دیا بلا تشبیح امام حسین دے ہتھاں تے 6 مہینے دا پتر چہرے تے کپڑا آخری باری بیلا لے ماں پتر ڈٹھا کی میں سناوا زدہ رنگ انج ماں نے دیکھیا اصغر شبیر دی جھولی پاکے جیڑا چھوٹی اولاد اللہ نا بابا جی اے میں بابے اور دی قبر تے میرا ہاتھ ہے او دی ہائے بلند ہو جائے دی جیڑا چھوٹی اولاد اللہ ماں ڈٹھا کی میں آخری ویلے انج ماں نے دیکھیا اصغر شبیر دی جھولی پاکے انج ماں نے دیکھیا اصغر شبیر دی جھولی پاکے جویں میت دیکھی جاندی ہے چہرے تو کفن ہٹا کے اپنا حسین تیرے پتر دے رہا جویں میت دیکھی چہرے تو کفن
کی پوری شہادت نہ پڑھدا اوکھی گل سنان لگا شہزادے نو تیر لگا سندے نا ذاکراں تو منو تسی بول کے دسو جڑے نہیں رونے تسی دسو کیا پیو ہتھی پتران دیا قبراں بنان دے نہیں بنان دے اتھو تائیں دستور زمانے پتر مر جاوے نا رشتہ دار پتر دی میت بھی نہیں چان دے دے پیو نو امام حسین بادشاہ پچھایا پتر چاہ کے آئے پتر دی قبر دی جا گولنی شروع کی تھی کیویں گولی اتے کربلا دے تکتا سورج تلے تقدیرے میرے مولا کی تک کیا ہے وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی سیدادہ 5 بندے بھی رونے نا میرے واسطے بڑا ہے نہ بھی کوئی کر لائے 5 بندے سمجھ جان جو اکبر دا بابا غریب کتنے وس دے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی کربل دیاں تپ دیاں ریتاں وچ پیو پتر دی قبر بنانی آئی 60 تھاواں ہائے لب دریا رخسار زمین دلا کے رب حسین شاٹھنیاں تھاواں لب دریا رخسار زمین تلا کے کربلا بن گئی عام مجلساں دے ہوئی اتنی روحانی اور انبیاء تے سلطان دی قبر دیکھنے میں شاٹھنیاں تھاواں سار زمین تلا کے میرا بھائی میرے استاد دا پتر بھائی جون صاحب انہاں حکم کیتا جو علماء لے دی شہادت دا ایک دکھ پڑھو میں تواڈے حصے دا یہ شعر پڑھن لگا بلا تشبیہ امام حسین بادشاہ اٹھایا پتر چاہ کے دریا تو واپس ولین 15 قدمات تے بھرا دی بغیر بازوان دی لاش نظر آئی جڑے بھراواں لے انشاءاللہ بھراواں دے جوڑ سلامت رہے تسی بڑی قریب تو ہے بات سمجھو دے سامنے بھرا دی لاش مولا حسین کی تک آئے شبیر سامنے بغیر بازوان دے لاش المال علی بادشاہ دے بعد غازی شہنشاہ تو بڑا بہادر کوئی نہ آئی او دسا حسین بادشاہ دے مان بھرا دی غربت سننا اشارے چے شبیر بھرا دی غربت دے شبیر بھرا دی غربت دے احساس نو دل وچ رکھے آئے دریا تو مڑ دیا اصغر نو ان نال آباد کجی آئے غازی دے کولوں ہائے لنگے آئے اصغر دی لاش چھپا غازی دے کو
اجازت دیو اگلی اوکھی گل کرا امام حسین بادشاہ دے دکھاں دی کتاب ہے ہمیں سر تے چاہ کے پیا دا من نہیں پتا کنے کنے سننا ہے لہذا جی میں پہ سن دے سونا تا سن دے اے حق کے حسین بادشاہ دے دکھاں تے ہائے کرن دا بابا جی میری ذاکری وچنا اس تو بڑی اوکھی گل کوئی نہیں اے واحد جملہ جدے بعد میں گڈی تے رونا منو آپ بڑا ہے دکھ دینا ہے لیکن اتوانو میں سنانا میرے واسطے اوکھے لیکن سنا دینا جڑا قبر دے بابے نو مددگار نظر نہیں آیا پیو دی تلوار دے قبضے تے حضرت کیا دے میں غریب میں نے پتر دی قبر بنا دے تلوار دیاں رگاں چو آواز آئی تلوار دیاں تھاراں چو آواز آئی اکبر دا بابا میں تیرے دشمن مار نہیں میں تو پترا دیاں قبراں نہ بنوا امام بن کے میرے مولا لوے نو حکم دیتا ہے حکم دی تعمیل کیتے تلوار 6 مہینے دے سپاہی دی قبر کھودی قبر کھودن دے بعد کیا ہویا جدو قبر اصغر کھود لئی جدو قبر اصغر کھود لئی میت نو رکھیا سید نے پیوں واسطے اگلی گل اوکھی ہے جدو قبر اصغر کھود لئی میت نو رکھیا سید نے او دے جسم تے ریت نو باندھ آئی خبریں کی سوچیا سید نے شاہ پتر رو رو ہے چم دریا چہرے دی ریت ہٹا کے سیدہ